الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسیب اور جادو کا ڈفرنس دیکھیں گے اور کالے جادو کے ڈفرنس ان چیزوں کا کیا ہوتا ہے. اسیب جیسے راہ جاتے کسی چیز کے جاتے جاتے اثرات ہو جو انسان کو پتہ بھی نہ چلے, کسی چیز کو چھیڑ لیں یا کسی پہ اثرات ہوں, اور خاص خصوصی طور پر وہ اسیب زدہ گھر ہو جاتا ہے جو خود دوسروں پہ کاہن اور یہ لوگ جو جادو کرتے ہیں نا ان کی اولاد پھر اس چیز سے نہیں بچتی, جن کے پاس جنات ہوتے ہیں پھر اچھے برے دونوں طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں نا, پھر ان کی اولادوں کو تو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں. ایک پوری بک تھی 300 پیجز کی جو جادو کرتا ہے, جس نے توبہ کی اور اس کے بعد اس نے کہا جب میں نے اثرات دیکھے کہ میری اولاد اور میری بیٹی اور میرے بچوں کے اوپر جو اثرات آئے جو میں لوگوں کے لیے کالے جادو کرتا تھا, اور حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میں نے قتل تک کروائے ہوئے ہیں کالے جادو سے, بھائی بھائی لڑوائے ہوئے آپس میں اور جھگڑوں, اور کہتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کے لیے اٹس سو ایزی ٹو رن, اور پازیٹیوٹی کے لیے پھر یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے. جو بیسیکلی ڈسکشن میں ہوگا کہ علم نجوم کیا ہے, جو لوگ پامسٹری اور ہاروسکوپ اور ان سب چیزوں پہ جاتے ہیں اور یہ ستاروں کا علم اور اس کی جو پیشین گوئیاں اور پریڈکشنز ہوتی ہیں ان کی بیسیکلی ریالٹی کیا ہے اور نجومیت کی شرعی دلیل کیا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا کٹ شارٹ کر کے نکلیں گے. اور پھر اس کے بعد کہانت, اور کہانت کو ماننے والا اور اس کو بھی کفر اور شرک کے درجے پہ آتا ہے. اور پھر قیافہ, جو لوگ دیکھ کے اور کہتے ہیں جی آپ کے چہرے سے یہ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے, اس کی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فہم اور فراست اور الہام ایگزسٹ کرتے ہیں جو اچھے نیک لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں, لیکن ان کی بڑی لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد دور جاہلیت کی جو چیزیں ہیں قرآن پاک میں جن کو مینشن کیا جاتا ہے کہ شگون لینا اور فال لینا, یہ بھی حرام کاموں میں آ جاتے ہیں. اور فال جائز کاموں میں سے ہو سکتی ہے کہ جیسے کسی چیز کا 4-5 لوگوں میں ڈیسیژن نہیں ہو رہا تو آپ نام ڈال کے, اللہ کے نبی کسی زوجہ مبارکہ کو لے جانا ہوتا تھا سارے نام ڈال کے پھر ایک نام نکالتے تھے, تو وہ 7 جہات پہ علم میں موو کر سکتی تھی اس طرح کسی جائز کام کے لیے. لیکن اکثر لوگ فال گیری اور نمبر گیم کے اوپر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ بھی اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. یہ لکی نمبرز اور علم عدد اور اعداد جو ہے دس از ناٹ الاؤڈ. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جادو کیا اور اس کی اقسام کیا ہے. ایک جادو حقیقی ہوتا ہے, ایک جادو مجازی ہوتا ہے, ایک شبدہ بازی ہوتا ہے نا, اور ایک ہپنوٹزم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یوگا سے بھی اتنا کمانڈ اپنے اوپر لے آتا ہے کہ ہوا میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو الو بنا سکتے ہیں, فول کر سکتے ہیں نا. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, اور صحابی کے بیٹے تھے, لیکن ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ اس طرح سے نا وہ باتیں بتا دیتے ہیں جو پریڈکشن بڑی صحیح ہوتی ہیں, اور جو بھی کوئی آپ کے دل میں وہ بات بتا دیتا ہے. اللہ کے نبی اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچے. جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ سنا کہ تو دل کی باتیں بتا دیتا ہے. انہوں نے کہا ہاں میرے پاس, بڑا پراؤڈلی اس نے کہا ہاں میرے پاس یہ علم ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا اب میں کچھ پڑھتا ہوں تو مجھے بتانا. تو اللہ کے نبی نے سورہ دخان کی کچھ آیات پڑھی تو اس کو کچھ نا تھوڑا بہت سمجھ آیا, شیطان کو زیادہ نہ سمجھ آیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے دخ کا ورڈ بولا ہے اور یہ بار بار بولا ہے, اور یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھ سے بڑا شیطان اور ذلیل شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا. بڑا شیطان ہے کہ دوسرے شیطان جو انسان کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور شیطان ہوتا ہے, اس سے سنگن لے لے تو یہ شیطان کی پہچان ہے کہ اس سنگن کو لے کے صحیح بات بھی بتا سکتا ہے. اس میں یہ شعبدہ بازی اور اس کے ساتھ امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 2 طرح کی کیٹیگری ہوتی لوگوں کی, ایک کیٹیگری ہوتی رحمان کے بندے اور ایک شیطان کے بندے. جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں وہ آپ کو نور میں سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں, اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ قرآن میں اور نور میں اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں. اب سوچے دونوں میں سے کون سا بیٹر ہے, اندھیروں میں لے جانے والا جوتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا سر میں اور گن چلوانے والا, کہ رحمان کا بندہ جو نور اور قرآن کی طرف لے جانے والا. اور رحمان کے بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, میلز کی کوالٹی ہوتی ہے, پھر ان کو اثرات بھی نہیں ہوتے ان کے اوپر ایز سچ نا. اب نماز پڑھتے ہیں اور دیتے ہیں, تو آپ کے تو جو شعبدہ باز ہیں تو پیسے لیتے ہیں, یہ کچھ کرنے کے بعد سب سے پہلے اتنا ایکسپینسو ہماری ایک فرینڈ ہے وہ بتا رہی تھی کہ میں نے اتنی ایک گاڑی دی, اس کو کیا دیا اور اس کو کیا دیا, اور میرا بیٹا زندہ ہے کہ مردہ بتاؤ ایسے ویسے فلاں, کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی ان کی, تو اس نے مجھے ایسے کیا, اس نے مجھے ایسے کیا, اور اس نے باجی مجھے سارا دکھا دیا ایسے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ہپنوٹائز کرنا, برین واش کرنا, اور کسی کو اس جگہ لے جا کے نا تمہیں یہ نظر آ رہا ہے, تمہیں یہ ہو رہا ہے, اور یہ اکثر اور پھر بچے کو بلا لینا. بنیادی اور اس کے قاعدے جو ہیں اور مرض اور اس کے علاج کو ہینڈل کیسے کیا جائے, آگے لے کے چلا کیسے جائے. تھوڑا سا میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ میں جن بتاؤں کہ جنوں کی کیا ایگزسٹنس ہے, جن ہے کیا چیز. جنات ہیں کیا, انسان اور فرشتے. فرشتہ نور سے بنا, انسان مٹی سے بنا,
اور جن آگ سے بنا. اور اس کی قرآن میں بار بار دلیل ملتی ہے. اللہ نے قرآن میں خبر دی کہ اللہ سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا. اب ابن اکرمہ فرماتے ہیں ایک روایت میں خالص اور عمدہ آگ سے. امام نووی فرماتے ہیں یہ شعلہ مراد ہے اور جنات کے آگ سے پیدا ہونے پر کوئی شبہ ہی نہیں. اور کلیئر کٹ سی بات ہے. جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ اس کی تخلیق میں ہم نے انسان کو سڑی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، پھر جنوں کو آگ کی لپیٹ سے. جن بوڑھے ہوتے ہیں اور دوبارہ جوان ہو سکتے ہیں، جیسے ایک 100 سال کا سانپ ہو کے تو انسان بن سکتے ہیں، نئی شیپ آ سکتا ہے. تو سانپ کی ایکسٹریم قسم کی گھر کے اندر سانپ کا گھسنا ہوتا ہے، وہ شیطان کی شکل میں کالا کتا، گدھا اور سانپ، یہ 3 چیزیں جو جن اپنے آپ کو ٹرن ڈاؤن کر کے آ سکتے ہیں. حضرت زید نے آ کے کہا کہ میری شادی ہوئی اور میں اپنے گھر میں انٹر ہوا تو میرے بستر کے نیچے سانپ بیٹھا. آپ نے فرمایا 3 دن انتظار کر اور دعا کر. اور پھر آپ نے 3 دن کہا کہ اچھا جن بھی ہوتا اور برا جن بھی ہوتا. اگر اچھا ہے تو اس کو دعا کرو چلا جائے گا، اور اگر برا ہے تو پھر اب ان کی جو ایگزسٹنس ہوتی ہے، آپ پتہ ہے ہندو جو ریلیجن ہے نا، وہ نمبرنگ کی گیم میں کتنا جاتا ہے اور کتنا وہ چلے اور یہ چیزیں نکلواتے کتنے ہیں. وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، پہلے جنم کنڈلیاں، حساب کتاب، نمبرنگ گیم. اس نمبرنگ گیم کے پیچھے سانپ کو جو خدا مانتے ہیں اور کتے گائیں چیزیں ان کے لیے خدا ماننا کوئی مسئلہ نہیں. عربی زبان میں جنوں کے نام ہوتے ہیں اور جنیاں بھی ہوتی ہیں. جنوں کی قسمیں ہوتی ہیں اور اکثر یہ سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں. حدیث کی ہیڈنگز بتا رہی ہوں. ایک قسم سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی بھی ہوتی ہے، اور تیسری وہ حساب و کتاب و جزا سزا کا مکلف ہے. جنوں کی دنیا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور پوری دلائل کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری ایک دنیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سوئی پھینکو تو نیچے نہ گرے. اب اتنے جن ہیں، اتنا کچھ حملہ آور ہو رہے ہیں. مغرب کے بعد حملہ آور، بسم اللہ نہ پڑھے حملہ، دروازے پہ دعا نہ پڑھے حملہ آور، گاڑی کی سواری کی دعا نہ پڑھے حملہ آور. کس چیز کے اوپر وہ حملہ آور ہے؟ اور اگر اپنے بچوں پہ دم نہیں کر رہے، دعائیں نہیں کر رہے، اور اگر وہ بچے شیطان کے طریقے پہ چل رہے، سب سے زیادہ تو اس کے سر میں سرایت کرتا ہے شیطان جو بے پردہ عورت ہوتی. اس کی اولاد بھی جنوں میں سے پیدا ہوتی ہے. اور میں آپ کو پروف کر کے ابھی حدیثیں سناؤں گی کس طرح سے پیدا. پھر وہ چاہے وہ دنیا کے بڑے، ابھی تھوڑا سا پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کسی گھر میں تھے جن، تو جب ایک بچے کو چھوٹے کو بلاتے ہیں تو اس کو وہاں پہ چھوٹے بچوں کو اکثر نکال دیتے ہیں جو صحیح جن نکالنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو غلط کرنے والے ہوتے ہیں، اور خیر وہ تو ان کی پرابلمٹک سچویشن تھی. تو اسلامک یونیورسٹی کے ہیڈ انہوں نے بلایا، ان کی کلاس فیلو تھے کہ میری بچیاں ڈائیورس ہو گئی اور اتنے نیک ہم لوگ، اور ہمارا یہ. جب انہوں نے آگے گھر میں پڑھائی شروع کی تو ان کے ساتھ انہوں کے محلے میں سے ایسے نہیں بچہ کہ آ کے بیٹھ جاتا، تو 10 سال کا ایک بچے آ کے وہاں بیٹھ گئے. اس بچی کو سب نظر، جب نے پڑھائی شروع کی اس بچی کو، اس نے کہا آپ کے فریزر کے نیچے کچھ گند بیٹھا، آپ کی سیڑھیوں کے نیچے کیا چیز نظر ہے. چیخے. 14 دن تک وہ بچی بے ہوش رہی تھی جس کو وہ نظر آنا شروع ہو گیا. تو جب کہتے ہیں انہوں نے اس کو بلایا نا کہ تم اس گھر میں کیوں آئے ہو نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا تھا اور ابھی میں نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جس نقصان. اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں ٹھٹھا یونیورسٹی سے، جنوں کی یونیورسٹی ہے وہاں. تو جو ہمارے میں نا گھر میں تب سے جب سے ہم نے سنا ہو جو اسٹوپڈ حرکتیں کرا ہو تو ہم کہتے ہیں ٹھٹھا یونیورسٹی سے آیا بھائی. تو وہ اتنی ان کی ایک پوری دنیا. اور میں نا وہ ویڈیو دکھانا چاہ رہی تھی مولانا سلفی صاحب کہ وہ گلے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اندر سے آواز اور آ رہی ہے. انہوں نے سارا ڈیلی موشن پہ ڈالا ہوا ہے کہ کیا کیا کس طرح کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے رشتہ دار اور یہ لوگ کیسے جادو کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا یہ سریاں اور کیا ان چیزوں کے اوپر جادو ہو رہے ہوتے ہیں. جو اس لیے مشاہدہ کریں کہ ایک مخلوق ہے، گدھے اور کتے جنوں کو دیکھتے ہیں، ان کی پارٹی ہوتی ہے نا، انہیں کے فرینڈز ہوتے ہیں نا. شیطان اور جنات، ہم نے فرمایا شیطان کو طاغوت بھی کہتے ہیں. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی راہ پکڑی، اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت ہے. شیطان سرکش نفس کے پیچھے. اب سمجھنے کی اس بات کو کوشش کریں، کسی کو کسی جادو کی ضرورت نہیں. اگر آپ یخرجہم من الظلمات الی النور، اگر آپ نور میں سے نکل کے اندھیروں میں جا رہے ہیں تو پھر کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں. آپ کا اپنا طاغوت، اپنا سرکش نفس جو آپ کے ساتھ شیطان تھا، آپ پہ حاوی ہو کے آپ کے دل کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کھا پی عیش کر. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی ایگزسٹنس کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اور خیر کے راستے سے ان کو بلا دینا، ان کا آخرت کا کانسیپٹ ختم کر دینا کہ ہم نے واپس جانا ہے.
اور ان کو دنیا کے کھیل تماشے میں ڈال دینا. حضرت آدم کو سب سے پہلے انہوں نے کپڑے اتروائے گناہ کروا کے اور سطر سے وہ ڈھکنے. سب سے پہلے انسان کو سزا ملتی ہے یہ کہ اس کے کپڑے اس کا پردہ کم ہو جاتا ہے. دوسری سزاؤں میں سے سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا حریص ہو جاتا ہے. اس کو کہا یہ پھل کھا لو, تم یہ جنت سے نکلوایا تھا نا, تمہارے باپ کو سورۃ الاعراف میں آتا ہے یہ پھل کھا لو تم ہمیشہ جوان رہو گے. اور آہستہ آہستہ اس کو اپنی ڈھب میں لے آئے. اور پھر تم یہ کہ جوان ہو تو موج مستی کرو, تمہیں کسی عمر پہ کوئی عبادت یا سیریسنس کی ضرورت کیا ہے. اب ہم اگر ایج فیکٹر کو بھی نہ سمجھیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, کسی کا کیا نقصان ہوگا. اگر میں اپنے آپ کو نوجوان بنا کے بیٹھی رہوں اور تماشا قرآن دین سے دور بیٹھی رہوں تو کسی کا تو نقصان نہیں, میری اپنی ذات کا نقصان ہے, میری نسلوں کا نقصان ہے. پھر میں کہوں کہ میری نسل میں سے یہ خیر نہیں نکل رہی ہے, میری نسل میں سے حافظ عالم نہیں بن رہی ہے, میری نسل میں سے کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں بن رہا, تو یہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیوں سزا مل رہی ہے, کہاں میں نے کیا کیا غلط کیا, کیا میں نے رانگ کیا. میری توبہ ہونی چاہیے سب سے پہلے. شیطان کو توبہ بھی نہیں پسند, ابلیس نے توبہ نہیں کی تھی. شیطان بابا جن اور جنات کی غذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتھر لانے کو ہڈی اور گوبر نہ لانا. آپ نے فرمایا جنوں کی غذا ہے اور یہ گندگی کھا کر گندگی میں رہتے ہیں, غلاظت اور گندگی. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی نفس کا غلام ہو اور نمازیں بھی نہ ہو, اس پاس قرآن بھی نہ ہو, تو روحانی طور پر جب وہ نماز پڑھتا ہے نا, اگر کبھی غلطی سے پڑھ بھی لے تو اس کے عمل میں سے اتنی بو آتی کہ آسمان کا دروازہ بند کر کے کہتے ہیں اس کی نماز اس کے منہ پہ واپس مارو. نماز اس کی قبول ہے کہ جس کے ایمان کے ساتھ عمل صالح ہیں, جس کے فرض پورے ہیں. اب خالی ڈرامہ نماز پڑھ لینا 5 وقت کی, باقی 5 ٹانگیں میز کی 4 ٹانگیں ہیں ہی نہیں, شریعت ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کوئی بات نہیں, جب اللہ کے نبی کو حشر کے میدان میں منہ دکھانا ہوگا حوض کوثر پہ, ہم دیکھیں گے ہم نے کیا حصہ ڈالا ہے اور ہم نے کیا کیا. یا میری اولاد, میں ہمیشہ ایک ڈرا کر کے بتاتی ہوتی ہوں, یہ امت محمدی کی دیوار, میں اور میرے میاں صاحب 2 اینٹیں تھیں, ٹھیک ہے, ہم 2 اینٹیں, آگے سے ہمارے 4 بچے ہوئے, آگے سے پھر 4 اور اینٹیں لگ گئی, پھر ایک داماد اور ایک بہو آ گئی, 2 اور لگی, پھر نواسا اور پوتا بھی آ گئی. کتنی اینٹیں میں نے لگائی. اگر اتنی اینٹوں میں نے سوراخ ڈال دیا اس دیوار میں, اگر میں 10-12 اینٹوں کا سوراخ ڈالوں, بہت بڑا سوراخ ہے. یہ امت محمدی میں نے شگاف ڈال دیا اگر میں نے نمازی نہیں بنایا, نیک نہیں بنایا, اللہ کا فرمانبردار نہیں بنایا, اور بیسک شریعت ہی نہیں میں نے اس کو سکھائی, اور شیطان کے ساتھ ہی بنایا میں نے اس کو. طاغوت سرکش نفس کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں بہت بڑا ہوں, کوئی بات نہیں, میں نے قرآن نہیں پڑھا تو کیا ہو, میرے پاس شریعت نہیں. اس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں, کیا مجھے ہونا چاہیے, میں نے اللہ سے کلام کر, اور کوئی فکر بھی لاحق نہیں ہے. وہ تو امام بخاری اماموں کی جو مائیں وہ بچوں کو پکڑ کے 12-12 سال کی عمر حافظ بنا کے مدینہ مکہ پیدل لے کے چل پڑی, اور ان کو پتا تھا کہ میں لے کے نکلوں گی بخارا سے, کتنا لمبا سفر کروں گی, میری چیزیں بھی راستے میں بک جائیں گی, اور یہ کتاب قرآن کے بعد موسٹ اتھینٹک کتاب بن جائے گی. تب تو نہیں انہیں پتا تھا نا, جب لے کے بچہ نکلی تب تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر کبھی اس کو چھوڑا تھی, کبھی بھائی کو بھیج دیتی کہ بخارا میں سارے اسکالر ختم ہو گیا, مکہ میں ختم, مدینہ میں چلو. ہم نے پھر مدینہ میں انہوں نے کام کر کے دکھا دیا, اور کس طرح اس وقت تک کتنی مرتبہ ہم نے اپنا قرآن سنا دیا ہوا تھا. تو جنات میں شادی بیاہ کا بھی رواج ہے, اور جنات ایک صحابی آئے حضرت عمر کے دور میں, تو کیا عمر مجھے نا جنوں کی طرف سے پیغام آتا ہے شادی کا, کیا کروں, جو غلط راستے پہ چل جائے, اس کی جن نے انگلی پکڑی ہوئی ہے, چلو تم یہ غلط کام کرو, اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا, اٹس اے ڈفرنٹ کیس. اور اس کے بعد جنوں میں بھیس بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. سانپ, بچھو, خچر, گدھا, پرندہ, ہر طرح سے. جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے ساتھ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا, اور ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا, اور ان کو پھر کیا کیا, مدد کا وعدہ کر کے مروا دیا تھا. وہ وقت بھی یاد کرنے قابل منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں بنا رہے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے رمضان کی چیزیں دی تو انسانی شکل میں آتا تھا چیزیں اٹھانے کے لیے, تو آپ نے بار بار کہا, پھر آپ نے اس نے آیت الکرسی سنائی تو اللہ کے نبی کو بتایا, دیکھا تھا تو وہ شیطان, لیکن بات تمہیں بڑی پتے کی بتا گئی. گھروں میں رہنے والے جنات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے جنات کو قتل کرنے سے منع فرمایا. ایسا نہ ہو کہ مقتول کو مسلمان ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی نے فرمایا مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت ہے جو بہت بڑی جماعت مسلمان ہوئی ہے, مجھ سے قرآن سنتی ہے. جو شخص ان میں کسی کو دیکھے 3 مرتبہ اسے نکلنے کے لیے کہے, اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر. اس لیے کوئی شیطان, اس صحابی نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو قتل کرنے سے کہا کہ 3 دن کا موقع دو. اور پھر تنبیہات میں سے آیا کہ گھروں میں رہنے والے سانپ اور یہ جانور اور جو آگے پیچھے پھر رہے ہوں, اکثر کوئی بلیاں رو رہی ہوں, ان کو وہ شیطان نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جنات نظر آ رہے ہوتے ہیں.
شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. کس کس وقت دوڑتا ہے؟ جب بسم اللہ نہ پڑھے، جب جیسے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں مومن ہر حال میں پاک ہے. اب عورت ہے کسی بھی کنڈیشن میں پیریڈ، آٹا گنے، روٹی بنائے، بچے کو فیڈ کرے، مومن عقیدہ غلیظ ہوتا ہے، مومن ہر حال میں پاک ہوتا ہے. لیکن ایک حالت جس کو کہا گیا کہ نہ مسجد میں آنا، نہ قرآن کو ہاتھ لگانا، نہ کسی چیز کو ٹچ کرنا، اور فرشتہ پاس، وہ جنابت کی حالت ہے. ایز ارلی ایز پاسبل اگر تم اس حالت میں ہو تو غسل کر کے سونا. اگر غسل نہیں کر سکے تو وضو کر کے سونا، پراپرلی وضو کر کے سونا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کے ٹرینڈز اور کہاں کا معاملہ، دن ہی نہیں چڑھتا پورا، فجر کا بھی لعنت ہو جائے، فرشتے کر جائیں جو مرضی ہو جائے، دن ہی نہیں چڑھ رہا ہوتا. اور اگر اس حالت کے جو شیطان کہتے ہیں کہ جس بدترین شیطان کو اگر کال کرنا ہے، تو اگر عورت ابھی پاک نہیں اور اس نے غسل نہیں اور ہسبینڈ اسے کانٹیکٹ کر لے، تو اس حالت میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں شیطان شامل ہوا ہوتا ہے پیریڈس کی کنڈیشن میں. اور پھر جنوں کی کمزوری، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا، اس پہ جن نہیں آ سکتے، ان کا کوئی اور طرح سے حملہ ہوتا ہے. کبھی گناہوں کی وجہ سے مومنوں پر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر گناہوں کی وجہ سے یہ اثرات زیادہ جلدی افیکٹو ہو جاتے ہیں نا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز، اس میں ڈیٹیل اتنے انسیڈنٹس حدیث کی روح سے دیا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بتا رہی ہوں، میں نے آگے ٹاپک پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں سے شیطان بھاگتا ہے. کس سے بھاگتا ہے بھلا؟ عمر کو جس راستے سے گزرتا، شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے نا، عمر تو جس راستے سے گزرتے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تیرا ایمان، تیرا تقویٰ. اور کچھ لوگوں کی گرپ ہوتی ہے، ان میں سے سب سے بڑی گرپ جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، وہ جنوں سے کام لے کے ہیکل سلیمانی بنوا لیتے. اتنی بڑی ان کی پاور تھی. جنات فضا میں متعین حدود سے آگے نہیں جا سکتے. جس دروازے پر بسم اللہ کہہ کر بند کیا جائے اس کے جنات کبھی نہیں کھول سکتے. آیت الکرسی بسم اللہ کا ورد بہت زیادہ کیا کرے جتنا ہو سکتا ہے. تو جنوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی کے پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن خاص لیمٹس تک جاتے تھے، وہاں تک پھر اللہ کے نبی سے بعثت ہونے والی اس وہاں سے بھی روک دیا. محمد نبی انسانوں اور جنوں کے نبی ہیں، اللہ کے نبی، اور جنوں کے وفود ہیں، پورے گروہ کے گروہ اترتے ہیں. جب جس گھر میں گندے برتن پڑے اور گندگی پڑی ہو، اور ہر گھر کی چھت پہ جن و شیطان ہوتے، اور جب گندگی پڑی ہو تو وہ کہتے ہیں آ جاؤ ہمارا کھانا نیچے. جب کوئی بسم اللہ نہ پڑھے تو کہتے ہیں آ جاؤ، اور اگر جو بسم اللہ پڑھے تو کہتے ہیں گھس ہی نہیں سکتے، کہتے اوپر سے سائڈ پہ ہو جاؤ، یہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اور یہ بڑی بخاری کی حدیث ہے. جنوں کے طبقات ہیں نیکی اور بدی کے لحاظ سے. کہتے ہیں کہ جنوں کے پاس دونوں ایمان اور کفر دونوں کی طاقت ہے، اور شیطان فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. شیطان کافرانہ زندگی اختیار کرے، اسے خوش ہو گیا، اس کے دل میں برائی کی محبت و چاہت پیدا ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر خباثت نفس حاوی ہو گئی. جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں نا، خباثت نفس حاوی ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ شیطانی وصف میں سے اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کے دل کے دو حصے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو، اور اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی. دل کے دو حصے ہیں. اگر اس میں 60% نیکی ہے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے. اگر اس دل کے اوپر 60% شر ہے تو پھر گناہ کی طرف آپ چلے جائیں گے. لیکن پورا ایک نظام ہے، جب تک دل کے حصے میں 60% نیکی نہ ہونا، قدم 70 رحمت کی نظریں اللہ ڈالے، پھر دین کی مجلس میں بندے کے قدم اٹھتے ہیں. پہلے اس نے 70 اچھے کام کیے ہوئے کوئی نہ کوئی جو یہاں تک پہنچ پایا ہو. یہ ایک نظام ہے، پورا سسٹم ہے. جیسے بریانی پک نہیں سکتی نا کسی خالی چاولوں سے ابلے ہوئے سے، اسی طرح یہ پوری ایک ریسیپی ہے. اب اس مجلس میں آنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. اٹھنے سے پہلے وہ ایک صبح ہماری ایکسپریشن دے رہی تھی عظما، تو وہ کہتی جب میں نے یہ جوائن کیا تو میرا اتنا رونا آئے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی گناہ گار، اور کیسے میرے اٹھنے سے پہلے گناہ معاف ہو سکتے، کیسے ہو سکتے اللہ تعالیٰ. تو کہتی مجھے اتنا رونا. اور آپ اللہ کے ایمان، یہ جو بیٹھے ہوئے ان سب کی گناہوں کی معافی ان کے صدقے اللہ مجھے معاف کرے، یہ اللہ کے وعدوں میں سے ہے. وہ کہتے ہیں پیچھے وہ فلانا بیٹھا، اللہ کہتا ہے میری مجلس میں آیا، بخش تو ساروں کو. اس کے بعد بنیادی مقصد اور ذیلی مقصد، بندوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا، کافر بنانا، گناہوں میں مبتلا کرنا، رحمان کی مخالفت کرنا، جسمانی ذہنی اذیت میں رکھنا. شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں. جس گھر میں جس بندے کو شیطان میں خواب میں جانور نظر آئے اور گند نظر آئے تو اس کو بہت زیادہ بسم اللہ کا ورد کرنا چاہیے، بہت زیادہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع بار بار پڑھنا چاہیے. وہ شیطانوں نے، اکثر بچے ڈرتے ہیں نا، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کسی کھانے میں شرکت کرے تو اس وقت تک ہاتھ نہ بڑھائے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کرنے کے لیے اپنے دستے باہر. اس گھر میں
سٹارٹ ہوتا ہے جس میں دسترخوان نہیں لگتا، اکیلے اکیلے بندہ کھانا کھاتا ہے اور بڑے کھانے سے آغاز نہیں کرتے، اس گھر میں پہلے شیطان لیتا ہے۔ کبھی کھانے کا آغاز نہ ہو جب تک اللہ کے نبی نے کھانا کا آغاز دے کر کے دوسروں کو ڈال کے نہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر میں رحمت اور برکت کا نزول، اور شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے جس گھر میں دسترخوان پہ ہاتھ زیادہ ہے، زیادہ لوگ مل کے بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں پراپرلی۔ اور اس سے دوسری بھی ایکسپلینیشن آتی ہے کہ لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانے والا اس گھر کے اندر رحمت اور برکت آ کے رہتی۔ اللہ کے رسول یہاں سے نیکی بتائیں، آپ نے فرمایا تو متقیوں کا کھانا کھا اور متقی تیرا کھانا کھلایا کر، یہ جنتیوں کی خوبی ہے۔ کچھ لوگ جو بے حساب اٹھ کے جنت کی طرف جائیں گے، ان سے پوچھا کہ کیسے؟ ہم ہر حال میں لوگوں کو کھانا کھلاتے، جب فرینڈس کو بھی، دوسروں کو بھی، بھوکوں کو بھی، ہر ایک کو کھانا کھلاتے تھے۔ انسان کے جسم میں جن کا داخل ہونا آسیب زدہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کہتے ہیں نا پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے، دورہ پڑ رہا ہے، سائیکیٹرسٹ پہ لے جائیں، ڈپریشن ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، دونوں ٹریٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بات میں پازیٹیو ہونا ہی نہ، نیگیٹو ہو ہی جانا، اس کے اندر وہ شیطان آسیب زدہ ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگ آسیب زدہ ہو جائیں گے، ایسے جیسے جن نے چھو کے ان کو پاگل کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ سود خور تھے، جن کو حشر میں وہ پاگل کی طرح اٹھیں گے۔ جس کے اوپر جادو ہوا ہو نا، کبھی اس کی تکلیف کو آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ کتنی پرابلم میں ہوتا ہے، اور اس کو بس ہی نہیں ہوتا بیچارے کو اپنے اوپر، اس کی حالت، اس کے چہرے کی رنگت، اس کی تکلیف، اس کو کہیں چین نہیں، اس کی بیماری ڈائگنوز نہیں، اس بیچارے کی حالت۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے، یہ میں 15 ہتھ کنڈے بتا دی، فٹافٹ ہیڈنگز دیتی، نیچے حدیثیں نہیں بتاؤں گی۔ باطل کی تزین، اتنی خوبصورت چیزیں وہ والی کر کے دکھاتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ کسی چیز نے ہمارے ساتھ نہیں جانا اس نے، جس پہ ہماری انرجی لگواتا ہے، جس پہ ہمارے پیسے لگواتا ہے، جس پہ ہمارا سب کچھ لگوا دیتا ہے مٹی اور خاکوں کے اوپر، اور اینڈ آف دا ڈے حشر میں ہمارے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تکبر کراتا ہے، ریاکاری کراتا ہے، دکھاوا کراتا ہے۔ اور زمین میں بہکے ہوئے اور اللہ کے ساتھ چیلنج کر کے اس نے کہا تھا کہ دیکھ پھر میں کالے دھندے گورے نام، شیطان کے انسان کا سب سے دھوکہ باطل کو مزین کرنے کا طریقہ حرام چیزوں کو حلال کر کے پیش دیتا اور خوبصورت نام رکھ دیتا، حرام کے اندر ملوث کر کے چھوڑتا۔ افراط و تفریط کو علامہ ابن قیم جوزی کہتے ہیں جب کوئی حکم صادر کرتا ہے اس بارے میں شیطان اس میں کمی اور کوتاہی کی زیادتی اور پھر بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، اور پھر اس کو جو سستی لاحق ہوتی ہے، حقیقت پسندی کی طرف یہ کبھی جاتا ہے نہیں۔ سستی، کس کس کو سستی ہے؟ صبح اٹھنے کی نہیں، عبادت کرنے کی نہیں، نیکی کا کام میں حصہ ڈالنے کی نہیں، بھاگ دوڑ کے غریبوں کے کام آنے کی نہیں، کہ کس طرح کام اس دنیا میں تو آئے غریبوں کا، ابن آدم تو غریبوں پہ خرچ کر، میں تیرے پہ خرچ کروں گا، تو خرچ کر، دیکھ میں تیرے پہ کیسے خرچ کرتا ہوں۔ سخی گھر کے بعد 2 دروازے کھڑے ہو، فرشتے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق، مال، اولاد سب چیزیں برکت اور اس کا آخرت میں لگ جائے۔ اور بخیل کے گھر کے باہر 2 فرشتے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کا مال فنا، اس کی اولاد فنا، اس کا سب کچھ، اس کا سب خاک میں لگوا دے۔ تیسری چیز شیطان کہتا ہے آج نہیں کل کروں گا، ابھی نہیں، ٹھیک ہے، لمبی لمبی امیدیں، قرآن میں قبر میں جا کے پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، ترجمہ نہیں پڑھا تو پھر کیا ہو گیا، کوئی بڑی بات ہے، حشر میں اندھا ہی اٹھنا، نعوذ باللہ۔ ایسی اب اس کی اتنی ڈیٹیل حدیث اور آیات ہے۔ جھوٹا وعدہ اور جھوٹ خلافی، سب سے بڑی چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جھوٹ سے پاک کرتا۔ سب سے پہلا جھوٹ بولا حضرت آدم کے ساتھ، اور ان سے جھوٹ بول کے کہا تم جوان رہو گے، یہ کھاؤ اور کھاؤ یہ پھل، اور نافرمانی کر ان کو جنت سے نکلوا دیا، جھوٹ بول کے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، جھوٹے پر فرشتوں کی لعنت، جھوٹے کے اوپر رحمت کی کوئی نزول نہیں ہو سکتا۔ کس طرح سے ہم جھوٹ سے نجات حاصل کریں پورے معاشرے کے اندر، کس طرح ریولوشن لے کے آئے کہ جھوٹ ہماری زندگیوں میں سے ختم نہیں ہوگا۔ اور نسیان اور غفلت میں ڈالتا ہے، 7ویں چیز، 7th چیز نسیان اور غفلت میں ڈالتا ہے۔ زیادہ تر لوگ دوزخ میں اس لیے جائیں گے کہ وہ استغنا کرتے تھے، لاپرواہی کرتے تھے، اچھا کل کر لیں گے، اچھا ابھی کر لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا شارٹ سا بھی آپ نوٹس دینا یہ کرنا ہے، اچھا ابھی کر لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے، سوچ کے بھی نہیں کر پاتے وہ بیچارے۔ اور خوف دلاتا ہے، نفس پر قبضہ پا جاتا ہے، انسان کی نفس پر قبضہ پا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں اس کے نیچے کوئی 10 حدیث ہے شک میں ڈالنا، شبہ میں ڈالنا۔ سب سے پہلی چیز جو انسان بیمار ہونے والا ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض بننے والا ہوتا ہے، اس کو طہارت کے معاملے میں شک میں ڈالتا ہے۔ میں نے وضو کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، میں ہاتھ دھو لوں، ان کو ہاتھ ملا کے بیماری ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں اگر کسی سے ہاتھ ملایا ہے نا تو آپ کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، جتنی بھی جرمز کی ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ ملانے سے جتنی دیر تم ہاتھ ملا رہے تمہارے گناہ جھڑنے۔
کچھ لوگوں نے ہاتھ ملانے سے ڈرتے ہیں، ایسے کر کے ہاتھ رکھتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، اور جتنی دیر تم ہاتھ ملا رہے ہو تو اتنی دیر معانقہ کرنے سے تمہاری بخشش ہو جاتی ہے، گلے مل کے ہو ایسے کرنے سے. میں ہمیشہ ہاتھ جب بھی ملاؤں میں کہتی ہوں ان کو تو ضرورت نہیں، مجھے بہت ضرورت ہے گناہ جھاڑنے کی، پلیز جتنا بھی ہو سکے ہاتھ ملاؤ، جتنا بھی ہو سکے. یہ مضافہ معانقہ، لوگوں سے دور سے ہیلو ہائی ایسے کرنا اور کھڑے رہنا اور طریقے سے بات نہ کرنا، یہ سارے شیطانی وصف میں سے. نفس پر شکوک و شبہات والی بات جو اللہ کے نبی نے بہت زیادہ کہا کہ کانفیڈنٹ رہا کرو، شک و شبہ میں مت پڑا کرو. اس کے بعد نیکسٹ 11 شراب، جوا، بت پرستی اور فال نکالنا، اس میں بھی مبتلا کرتا ہے. اور پھر نیکسٹ جادوگری، اور پھر جادو کی حقیقت کیا ہے. پھر نیکسٹ جو شیطانی کاموں میں سے لاسٹلی چیز رہ جاتی ہے کہ جادو کی حقیقت. علماء اس میں کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے جو انسان کی روح پہ اثر کر جاتی ہے، اس کو بیمار کر کے رکھ دیتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کہاں کا وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد 16ویں چیز انسان کو کمزور کر کے رکھ دیتی ہے. 17ویں چیز دنیا اور عورت سے محبت سکھاتا ہے. ہر وقت عورت اور دنیا، اس سے محبت، بس دو چیزیں. بنی اسرائیل کی تباہی ان وجہ سے ہوئی تھی. اس کے بعد گیت اور سنگیت اس کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ انوالو کر دیتا ہے. شریعت کی پابندی میں سستی، دنیا کے کاموں میں چستی، اور پھر شیطان کا انسان کے نفس تک پہنچنا آسان ترین کام ہو جاتا ہے. اور شیطان کا بحروب مختلف. میں یہ کہتی ہوں کہ جس انسان کی والدہ شیطان ہو اور نہ نماز پڑھتی ہو، نہ قرآن ہو، اور بے پردہ ہو اور شریعت نہ ہو، کچھ نہ ہو، اس بچے کو تو باہر کے شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کے ماں باپ خود ہی کہتے ہیں پیسہ، چیزیں، یہ وہ، اسی سے شوخی، اسی سے ہونی ہماری عزت، نہ ان کا اللہ پہ توکل، نہ کوئی ٹرسٹ، نہ کوئی بھروسہ، نہ کچھ، کسی چیز کے اوپر وہ بلیو ہی نہ کرتے ہوں کہ میرا اللہ کافی میرے لیے. لوگوں کے اندر، اور جو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ لوگوں کے اندر میری عزت، لوگوں کے اندر اللہ کے سامنے چاہے بے عزت ہوئے رہے کوئی بات. یہ اسکول آف تھاٹ کو ہمیں چینج کرنا ہے. میں نے اپنا رب راضی کرنا ہے، چاہے دنیا کا جو مرضی ہو جائے. اور تم سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے، چاہے دنیا میں وہ فقیر ہے اس کا رب راضی ہے. اور تم سے بڑا فقیر کوئی نہیں اگر تم دنیا میں بادشاہ اور تمہارا رب تم سے ناراض ہے. اللہ تیری رضا کیسے پتہ چلے اور تیری ناراضگی کیسے پتہ؟ تمہارے گھر کا ولی تم پہ شریعت نافذ کرنے والا ہو جائے تو میری رضا ہے، اور اگر تمہارا ولی تمہارے جیسا ہی ہو جائے تو میں ناراض ہوں تم سے. اب مومن کا ہتھیار کیا کیا ہو سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کی پابندی کیا کرو اگر تمہیں شیطان کے حملوں سے بچ. اللہ تعالیٰ کے حضور میں پناہ مانگا کرو، اور ٹوائلٹ میں جاتے وقت ہمیشہ دعا مانگا کرو، نکلتے وقت بھی دعا اور اندر جاتے وقت بھی دعا. اور غصہ مت کیا کرو، غصے کے وقت شیطان تمہارے اندر داخل ہوتا ہے. غصے کے وقت کثرت سے دعا میں پانی پیو، بیٹھ جاؤ اور پھر دعائیں مانگو. اور وائف ہسبینڈ کے کانٹیکٹ کے وقت آپ نے فرمایا استاذ کی دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کی شیطان سے بچو، اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اس سے دور رکھنا. اور گدھے کے چیخنے کے وقت دعا مانگا کرو، بال بچوں کی حفاظت کی دعا مانگا کرو. پناہ مانگنے کی بہترین دعا سورہ ناس اور فلق ہے، کثرت سے اس کا ورد کیا کرو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت سے جڑ جاؤ. جس بندے جو جماعت سے نہیں جڑا ہوتا شیطان اس کو اچک کے لے جاتا. ایٹ لیسٹ چلے ونس اے منتھ، 15 دن بعد کچھ ایک طرح جماعت سے جڑے، ریوائول ہو جاتا ہے بندے کا. ادروائز شیطان تمہیں اچک کے لے جائے گا. ذکر الہی میں مشغول رہا کرو. شیطان صرف اس پہ مسلط ہوتا ہے جو غفلت میں ہوتا ہے. شیطانی منصوبوں کو دیکھا کرو، اس کی مخالفت کیا کرو، اور جلدی میں کام نہ کیا کرو. اور جمائی جو لینا ہے نا، اس کا منہ کھول کے جمائی لینا، اس میں شیطان داخل ہوتا ہے. بڑا منہ بند کر کے دعا پڑھ کے اور پھر توبہ اور استغفار کیا کرو. اور سیب زدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو اثرات ہو جاتے ہیں، جیسے سیب زدہ وہ خاتون ہو جائے گی جس نے اپنے پیریڈز کے پیڈز پراپرلی نہ پھینکے اور اس کا بلڈ لے کے تعویذ لکھا گیا، تو اسیب اس پہ ہوگا جس کا یہ لیا گیا، اس پہ تو ہوگا جس پہ جادو. اور اسیب زدہ وہ ہو جائے گی جس سے لیا گیا، اس پتہ بھی نہیں اس کو کیا، اس نے باہر پھینکے اور اس کا کام ہو گیا نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس راستے پہ، ہمیں تو اپنے جیسے 3 چیزیں جن کے اوپر جتنی گندگی چیز ہوگی نا اتنی گلیز چیز شیطان پکڑنے کی کوشش کرے گا. اس میں نا وائف ہسبینڈ کا کانٹیکٹ دعا نہیں پڑی تو اسی وقت شامل ہوتا ہے. ناخن، بال، اور اس کے بعد جو میں نے بتایا نا فاؤنٹن میگزین والوں نے کہا کہ کسی چیز پہ اتنی سختی کا حکم نہیں آئی بروز بنانے پہ، اس سے بھی کیوں ہے نا.
اور اس سے کہ میموری لاس ہوتا ہے، آئی سیٹ کم ہوتی ہے، وہ دنیاوی سائیڈ افیکٹس ہیں. لیکن جیسے انسان اپنی تخلیق کو تبدیل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان وہ بال نیچے نہیں گرنے دیتا، اس بال کو اٹھا لیتا، اس بال پہ جادو ہوتا ہے. جو چیز اللہ کی نافرمانی، آئی بروز کے بال، یہ اللہ کے نبی کے سر کے بال لے کے تو جادو کیا گیا تھا نا، لیکن اللہ کے نبی سجدے میں گرے اور اتنی دعائیں مانگی اور کہا کہ اللہ میرا جادو واضح کر کے دکھا دے، اور اللہ نے دعا قبول کی. حضرت علی گئے، کنویں میں سے نکالا، پڑا گیا اور کھولا گیا اور پھر پھینکا گیا اس کو، اور اس کا پھر اللہ نے ورد بھی سکھا دیا کہ کیا ہے علم رمل اور اس کی شرعی حیثیت، یہ کیا چیز ہے اور اس کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. رمل عربی لفظ کا ہے اور اس میں ریت سے کہتے ہیں. علم رمل سے کہا جاتا ہے کہ اس کی مدد سے ریت پر کچھ نشانات لگا کر غیبی باتیں معلوم کی جاتی ہیں، یعنی ایک ایسا علم ہے جس میں وقت سوال کسی مسئلے کی نوعیت کے مطابق ریت پر مختلف شکلیں بنائی جاتی ہیں. اس علم کے مسائل محض ایسے پرندے پر مشتمل ہوتے ہیں، تجربے سے حاصل ہوتے ہیں. اس علم کے اکثر و بیشتر آپ دیکھیں طوطوں سے نہیں آپ کرواتے ہیں، اور یہ جو عربی ہیں انہوں نے باز رکھے ہوتے ہیں، کیا کچھ ان سے وہ کروا رہے ہوتے ہیں نا. تو علم رمل کا ابن خلدون فرماتے ہیں اس علم کا خلاصہ ہے کہ 4 مرتبہ 4 شکل و 4 وضع بنا کر پھر اس طرح جس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور جس طرح سے اس میں لیا جاتا ہے، اور یہ سارا شیطانی علم رمل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. لیکن اب تو باہر کے ملکوں میں نا ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور یہ دنیا میں نا اس کا مقابلہ ہوتا ہے اس علم کا، جادو کا اور اس دونوں علم کا. اور پھر یہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ اس میں نمبر 1 ہے اس وقت تک، اور وہ پھر جادو کر کر کے دکھاتا ہے اور وہ آ کے لوگوں کو شبدہ بازی کے ذریعے ہپنوٹائز کر کے. اب جادو خبیث لوگوں کی ترکیب پانے والی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانی طبیعت متاثر ہو جاتی ہے. حقیقی جادو سے مراد انسانی جسم کو تکلیف پہنچانا اور اس کے ذریعے اس مطلوبہ شخص کو قتل تک کر دینا، اس کو ختم تک کر دینا اس شیطانی معاملے سے آہستہ آہستہ. اور مجازی جادو جو قرآن مجید میں اس سے یہ کہ شبدہ بازی جو ٹی وی پہ کرتے ہیں، سارا سانپ بنا دیے، رسیاں بنا دی. جادو کیا کیسے جاتا ہے اور جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کیا کیسے جاتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جادو جتنی بھی نجس اور گندی اور غلیظ چیز ہو اس کو بلا کے، اور جو جادو سیکھنے والا نا کئی سال تک جم بھی رہتا ہے، غسل نہیں کرتا، بعض اوقات شیطان کو راضی کرنے کے لیے گند بھی کھاتا ہے، ہر برائی کا ارتکاب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور ایسے غیظ و غضب کے کام کرتا ہے. اور جس غلاظت کا اس کو کہا جائے، اور استغفر اللہ، جتنا جھوٹے اور گناہگاروں پہ جلد شیطان اتر آتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا سورہ شورہ کی آیت میں جھوٹے اور گناہگار لوگ. اور ایک جو جادوگر ہے وہ مطلب بتاتے ہیں کہ جب مجھے سیکھنے کے لیے لے گئی اور میں سے کفری چیزیں جو توبہ کی اس بعد میں بتایا عبرت کی، اس نے بک لکھی، اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا کہ قرآن کی کیا حالت کرتے، قرآن کہاں لے کے جاتے اور یہ کس کس کا نام لیتے ہیں اور اس کے اوپر جوتے کیسے پھیرتے ہیں، اپنی ٹانگ کے ساتھ قرآن لے کے واش روم میں جانا، اور کیا کیا چیزیں استغفر اللہ کہ بتانے میں. اور جادوگر کی سزا ہر صورت کیا ہے؟ قتل. حضرت عمر کے دور تک کسی کو اذیت دی، کسی کو تکلیف دی، کچھ اگر ایسا کیا تو اس کی سزا بس جادوگر توڑ کے ذکر، قرآن، دعائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سائن اینڈ سمٹمز میں بعد میں بتا دیں کہ سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے کسی پہ جادو ہو گیا نا. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جادو یہ ہوتا ہے کہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، بیوی بری لگتی ہے. آپ یہ دیکھیں ایسے خوشی سے ایک بندے نے شادی کی لڑکے نے، اور سال بعد کے میں نے رکھنا ہے، دنیا جہان ایک چھوڑی طلاق کر، پورے خاندان ٹوٹ گئے. وہ پھپھو کے گھر میں رشتہ تھا، اس شیطان کا میاں بیوی کے درمیان، بیوی بچے گھر والوں کے ساتھ محبت اور شفقت اچانک نفرت میں. نماز روزہ عبادات سے دل اکتا جائے، نماز بھاری رکھے عبادت، تو شیطان آپ کے ساتھ ہے. اب دیکھیں جتنے لوگ آپ نظر آتے ہیں اتنا بیچ میں سے وقت گزرتا ہے، ہم سب 3-4 گھنٹے بیٹھے تھے نماز ہی نہیں پڑھتے اٹھ کے. اور پھر جسم کی کسی سے مسلسل درد ہو، جو طبعی خواب اور بیداری میں چیخو پکار کانوں سے ٹکرائے، اور شاں شاں کی آوازیں اور اس طرح کی چیزیں آنا. شادی شدہ آدمی کو اپنی بیوی کے پاس جانے کی رغبت ختم ہو جائے. سادہ پانی اور چینی لے کر سائیکل کرسی فاتحہ بعض ٹائم دم کرے. کسی خاص جگہ پر مریض گھبراہٹ اور بے چینی محسوس کرے تو وہاں مت جائے، کسی خاص گھر میں کسی خاص جگہ پہ جا کے طبیعت کا. اور پھر ان علامات کے ساتھ سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ جادو کہاں دفن ہے. اگر تو وہ دفن کیا گیا کہیں جادو، اور اگر وہ نکلتا نہیں ہے تو پھر بہت مشکل باتوں میں سے ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ دعائیں بس اللہ سے، سب سے بڑی چیز ہے کہ دعا کے ساتھ ہی کام ہو سکتا ہے اور کچھ پاسبلٹیز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھیں، سورہ اخلاص کثرت سے پڑھیں، سورہ ناس کثرت سے پڑھیں، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن تک اس گھر میں شیطان نہیں گھستا، جائیں پڑھی جائے۔ اور پھر سورہ مومنون کی آیت 115 to 118، سورہ حشر 21 till 24، سورہ صافات 1 تا 10۔ ان تمام آیات یہ عام منزل میں بھی ہیں، عام وظائف کی کتابوں کی بیک پہ بھی ہوتی ہیں یہ والی آیات، اور نارملی آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کے لیے کہا گیا کہ دوسری صورت جس شخص اپنی چیز کی اچھی چیزیں لگیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اور یہ بڑی پیاری لگتی ہے کہ اپنا گھر، اپنا کاروبار، کہ دفعہ اپنی نظر لگ جاتی ہے۔ اب جادو کے ساتھ نظر بات کتنی بری چیز ہے کہ لوگوں کی نظر کھڑی ہوئی چیز کو گرا چھوڑتی ہے۔ اس لیے کثرت سے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر یہ 2-3 دعائیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور ان کو دم کرنا اپنے اوپر لازم ٹھہرائیں، اپنی اولاد کے اوپر بھی، اور اپنے پیچھے ذرا فولڈرز اور کارڈز لا دیں نظر بد والے بھی اور جادو کے ٹریٹمنٹ والے بھی نا۔ تو نظر بد لگ جانے کے لیے جو برحق ہے، اور اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو لگی۔ اب ابن قیم سب کہتے ہیں بد کے نظر بد کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ یہ ساری دعائیں، اور اللہ کے رسول نے نظر بد کے مریض کے علاج پر دم کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا جس شخص کی نظر لگی اس کے بارے میں علم نہ ہو تو ایسی صورت میں مریض پر دم کیا جائے، اور اگر پتہ چلے کہ میری وجہ سے نظر لگی ہے تو اگر اس سے اس کا وضو کا پانی مانگا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور فوراً ہی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ عائشہ فرماتی جب رسول اللہ بیمار اور جبرائیل امین آئے اور انہوں نے ان دعاؤں سے اللہ کے نبی پر دم کیا، اس میں وہ دعائیں ہیں۔ ضرور ہے کہ بیمار ہو کے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، جو گھر سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے پہ کبھی اثرات نہیں ہو سکتے جو گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا اور پھر سواری میں بیٹھ کے سواری کی دعا پڑھتے ہیں، اس پہ کوئی آفت نہیں آ سکتی، اس پہ شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ دعائیں بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، گاڑی میں لکھ کے رکھنی چاہیے، گھر سے نکلتے انٹر ہوتے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نظر بد اور سائنسی تحریک، آپ اس میں فرمایا کہ ایسی لہریں اور آئیز میں ایسی ریز ہوتی ہیں، ایسی انرجی ہوتی ہے ایموشنلی کہ بندے کی باڈی کے اوپر افیکٹ کر جاتی ہے ایٹ ٹائمز نا، تو اس لیے اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ سامنے بڑی کلیئر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قرب ایسا ہوگا کہ کھڑے لوگ نظر بد سے گر کے مر جائیں گے، دکھاوا اتنا زیادہ ہو جائے گا، ریاکاری اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ آپ ایک صحابی تھے، وہ دوسرے صحابی کے گھر پہ، اس نے کہا وہ ویسے باہر آگے بغیر ویسٹ پہنے، وہ اتنا تو خوبصورت، وہ اندر کے اندر باتھ روم میں گر گئی۔ پھر اللہ کے نبی کو بتایا گیا تو ہم نے جہاں وضو کا پانی اس کے سر پہ بہا اور دعائیں پڑھ اور وضو کر تیری نظر لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نعمت پانے والا اپنی نعمت کو چھپائے، ہر نعمت پانے والا حاسد رکھتا ہے۔ جیسے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا حضرت یوسف کو، قریبی لوگوں سے کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، ہر نعمت پانے والا۔ اب اگر دین نہ ہو اور پتہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ میں نے نظر لگائی تو اس کے سائیڈ افیکٹ بعد کی بات ہے، میری اپنی نظر خراب ہو جائے گی، میرے گھر میری اولاد کو میرے اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ مومنوں والی نور والی صفات دے، مومنوں کی چیز دیکھ کے کسی کی چیز دیکھ کے ماشاءاللہ اللہ حول ولا قوت کہنے والا۔ روحانی علاج پر اجرت کس نے لی تھی؟ پانی پر دم جائز اور بندے پر دم جائز، اور دم کا طریقہ بتا دیا گیا، اور اس میں روحانی علاج کے لیے جو منتخب صورتیں وہی والی ہیں، فاتحہ، اخلاص، ناس، بقرہ، یونس کی آیت 81 to 86، اور سورہ الاعراف 117 122، سورہ رحمان 33 36، سورہ جن آیت 1 till 9، اور سورہ طٰہٰ آیت 111۔ اور اگر کوئی مرض زیادہ بڑھتا جائے انسان کا تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کوشچن آنسرس تھے وہ ان کے میں بتا دوں کہ کیا کیا ٹریٹمنٹ بھی لوگوں نے کوشچن پٹ آن کیے تھے جن کے ہم نے پوچھے کہ کیا کیا علاج ہے نا۔ یہ جو جتنی بھی آیات ہیں اور یہ دعائیں پڑھنا جنرلی اگر آپ ہیلدی ہیں تب بھی پڑھتے رہیں پلیز، اور جتنی اپنی ریاکاری اور دکھاوے والے کام ہے نا وہ مت کریں، اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ جب انسان کی ہر عمل قبول ہے لیکن اگر ساتھ ریاکاری ہے تو اس کی نماز بھی قبول ہے، اس سے دکھاوے اور ریاکاری سے بچیں۔ کہتے ہیں کہ جس کی نماز آسمان پہ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ریاکار کی نماز ہے، اس کے منہ پہ واپس مارو میں بیزار ہوں اس نماز سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
اب جو ہم نے چیز کا انالیسس کیا، جن بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، جادو بھی ہے، نظر بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور لوگ آپ کو شعبدہ بازی ایک ٹاپک رہ گیا ہے، ٹائم بڑا شارٹ ہوتا جا رہا ہے دعا کا. تو شعبدہ بازی ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں آپ کے پاس اب کسی پاس جاتے ہیں تو آپ کو کھایا بھی بتا دے گا. آپ کے گھر میں کہہ جائیں تکیے سے تعویذ نکال لیں، تعویذ، اور اکثر کہتے ہیں وہاں چھری پھیرے دیوار میں سے نکال. یہ ایک بڑے بڑے جانے ہوتے ہیں، ہاں باجی ہم نے چھریاں پھیری، ہم نے اس سے طویل، وہ جو مرضی جنوں سے آپس شعبدہ بازی کرا لیں. تو سو پلیز کبھی ایسے کاموں میں انوالو نہ ہو. میں نے اس صحابی کا بتایا نا بیٹے کا کہ اللہ کے ولی کی بھی پہچان رکھیں اور شیطانوں کی بھی پہچان رکھیں کہ وہ کس کاموں میں کیسے. اور ان کے پاس جو دو کام کرنے کے اپنے اثرات کو کم کرنے، اول وقت کی نماز اور کثرت سے اذان. اگر ہم اس وقت حق کی گواہی نہیں دیں گے، امر بالمعروف نہیں، ہمیں سزا ملے گی. اگر یہ سامنے واضح حدیث اور قرآن میں آیات اور ہر چیز کلیئر کٹ آتی کہ شرک کیا ہے. جس نے تعویذ، دھاگا، منکا لٹکایا، اس نے امت محمد سے انکار کیا کہ یہ پہن لیں، یہ کھا لیں، یہ انگوٹھیاں کر لیں، یہ کر لیں، اور اس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی. اس کے بعد یہ حساب کتاب، ابھی میں نے آپ کو نا کاہن، نجومی اور حساب کتاب لگوانا، وہ امت محمدی سے نکل گیا. اور اس کو اتنی سخت اس کی شدید ممانعت ہے اس علم کی کہ بالکل اس علم میں انوالو نہیں ہونا. 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں اللہ کے نبی، اس کا عمل باطل ہو جائے گا. 40 days تک اگر آپ نے ہاتھ دکھایا کسی کو بھی اور آپ نے کوئی حساب کتاب لگوایا، لوگ اکثر ہاتھ دکھانے جاتے ہیں. اس کے بعد نا یہ جو لوگ شعبدہ بازی کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ انڈے والا جادو، اور یہ انڈے میں سوراخ کر کے اس کے اندر پورا باریک تعویذ ڈال کے موم لگا کے بند کر دیتے ہیں دوبارہ، اور پھر کہتے ہیں دیکھا یہ آپ لے آئے انڈا اور کپڑا لے آئے، پھر کپڑا لمبا کرنا، اس طرف سے دکھانا، اس طرف سے دکھانا. وہ جو بھٹکے گا، جو اس راستے پہ چلے گا، اللہ اس کو اس طرح بھٹکائے گا، اسی راستے پہ چلا دے گا. اور جو اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کہتے ہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے میرا مضبوط کڑا پکڑا ہے، بس سہارے کے لیے میں کافی ہوں اور میرے نام کافی ہے. میرے ناموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹپ بھی دیتے ہیں. جو آپ نے فرمایا صبح شام کے ذکر اذکار کثرت سے پڑھیں. استخارہ اسلام میں جائز ہے، استخارہ، لیکن استخارہ ایسا نہیں ہے خود کرنا استخارہ. وہ ٹی وی کہتے ہیں نا استخارہ، بیٹھے بیٹھے استخارہ، وہ استخارہ کوئی استخارہ نہیں ہے. وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ صرف اللہ کے نبی میں وحی آتی تھی. پلیز وہ والا استخارہ از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. کسی اور پرسنلی استخارہ کریں. اب ضروری نہیں کہ آپ کچھ ڈریم کریں، آپ کی اس طرف رہنمائی ہو جائے، آپ کا دل مان جائے، دیٹس مور دین انف. اس میں اللہ نے آپ کی رہنمائی کر دی. ڈفرینٹ جادو ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، چھت پہ کوئی کالا گوشت یا بالوں کے ڈھیر، اور آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہماری ایک ساتھی تھی بیچاری، اس کی تو جادو جب ہوا اتنی بری حالت تھی کہ اس کے گھر میں جگہ جگہ پوٹی. وہ بیچاری نماز پڑھے تو اس کے سجدے کی جگہ، وہ سجدے میں اٹھے پیچھے. کہتے یہ وہ روتی تھی نا، ہمیں کہتے ہیں کم نظر آتا ہے، جس پہ ہوا تھا اس کو بہت زیادہ فیل ہو رہا تھا. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہوتے نہیں، کہتے مجھے اسمیل آ رہی، ہاں میرا دل کا، اور اس کو واقعی آ رہی ہوتی، اس پہ اسیب ہوا ہوتا، اس پہ شیطانی اثرات ہوئے. اس نے بیچارے کو دنیا کا بندہ نہ چھوڑا. اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ شاید کسی کے کام آئے. تو لاہور میں پنجاب کالج کے پرنسپل ہیں، الٹیمیٹلی وہ ملے نا، وہ پیسہ لیتے تھے نہ کچھ تھے. پھر انہیں قرآن کو پڑھنے کو بتایا، اور انہوں نے کہا کہ اتنا غلیظ جادو ہے، اتنا گندگی. اور بڑے بڑے لوگ، ایک تھی بیچاری، ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور ان کے اوپر نسلوں میں جادو ہوا تھا. ان کے گھر کے باہر نا بلی کا بچہ کفن میں لپٹا ملتا تھا، ان کا بچہ ہی نہیں بچتا تھا. ایسے ظالم لوگ. اس طرح کی چیزیں ہوں، وہاں سے گزرنا نہیں، بہادر نہیں بننا، ان کو پکڑنا نہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگانا. پھر جو حکم ہے اس کے مطابق اس میں چل رہا نا. وہاں پہ سورہ رحمان، اذان، دعائیں، وہاں سے پانی بہانا، اس جگہ سے کسی بچے کو گزرنے نہ دینا، خاص طور پہ ان میرڈ. اور پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ، اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو بیری کے پتوں سے، یا یہ 4-5 پوائنٹ سے لکھتے جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس افیکٹو چیزیں ہوں. اور اثرات خدا نہ خواستہ پھر ہوں گے بھی نہیں، اور یا سیب اور ان چیزوں کے بھی نہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے تو اس میں کہا ہوا کہ اتنی ساری بیری لے کے اچھے سے نیٹ میں لپیٹ کے اپنی پانی کی ٹینکی میں رکھ دیں. یہ اتنی زبردست چیز ہے جس کا اتنا زیادہ حدیث میں، شریعت میں حکم ہے. سر میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، عجیب سی نظرائی سی ہے، تو فوراً بیری کے پتوں سے غسل کروائیں، اور پھر زعفران بھگو لیں اتنا سا، اسے سورہ فاتحہ لکھ کے پڑھ کے پلائیں. اور رات جب سونے لگے تو دودھ اور شہد بھی پلائیں، اور آنکھوں میں بھی ہلکا سا شہد ڈالیں. یہ نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے والی چیز ہے. اس کے بعد جس چیز کو اپنے گھر میں بہت زیادہ کریں، دھونی.
ہرمل کی، بخور کی، کلونجی کی، مکی کی، ہوبل کی، یہ اللہ کے نبی نے لبان کی، اور یہ اللہ کے نبی نے ان دھونیوں کے لیے کہا کثرت سے کرو. پورے مکہ میں اتنی دھونی ہے، اتنی دھونی ہے، اتنی دھونی ہے کہ وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں ضرور اوکے ہرمل، بخور، کلونجی، مکی، حالیہ، حبل، اتار اور لبان، یہ سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی دھونی کرائی. اور اگر بتیاں ہی جلا لیں، خوشبو سے بھاگتا ہے شیطان. اتنی اتنی چیزیں، بو کی جگہ میں گندگی میں آتا ہے. اس لیے سانس کی بیماری میں اکثر شیطانی حملہ ہوا ہوتا ہے. اس لیے اس بندے پر آیت الکرسی پڑھ کے پانی کے چھینٹے، اور اس کے بعد گرم پانی میں شہد ملا کے، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ کلونجی، زیادہ سے زیادہ کلونجی. اور پھر آپ نے فرمایا 21 دانے میتھرے، ہر چیز کا علاج کہا گیا. آپ نے فرمایا جو میتھی استعمال کرے، میتھرے استعمال کرے، اس کو سانس کی کبھی بیماری نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں اچار کے اندر میتھرے، سونف، کلونجی کتنی ڈالی ہوتی تھی، وہ کتنی شفا والی چیز، لوگ ضرور استعمال روز کر لیتے تھے. شیطان بھاگتا ہے. تو آپ نے فرمایا 21 میتھرے اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک ایک دانہ کر کے استعمال کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ فاقہ ہوگا. اور آپ نے فرمایا جسے جسم کے اندر تکلیف ہے اور دردیں ہیں، تو اس کے لیے بھی بیری کے پتوں کا غسل، اور پھر 3-4 لکھیں گے، ہاتھ اکڑنا، یہ پاؤں میں درد ہونا، اور یہ انسان اس میں شہد پلائیں اور نیمبو نچوڑ کے استعمال کروائیں. اور اللہ کے نبی نے، آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ پیریڈز کی پین اور یہ فلانی پین، اور اس میں بھی آپ نے کہا کہ بیری کے پتے، شہد کا استعمال، اور اگر دودھ اور بکری کا دودھ، اللہ کے نبی نے اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کیا نا. اور جسم میں درد، اور ایک روحانی بیماری ہوتی ہے اور ایک فزیکل بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں، لیکن فزیکل میں بھی یہ بھی کرتے جائیں اور اپنے ڈاکٹر کو بھی ضرور کنیکٹڈ رہیں. پھر آپ نے فرمایا اگر یہ فیمیلز کو پرابلم ہے اور جو انفنٹ بچے روئے بہت زیادہ، سورہ یونس زیادہ سے زیادہ پڑھ کے اس کی آیات 7 till 57 یہ آیات پڑھیں، اور صرف 57 آیت بھی 7 دفعہ پڑھ کے دم کریں بچے کے اوپر نا، تو شیطانی چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور اگر کسی کو پائلز کی بیماری، عام آج کل بیچاروں کو پائلز کی بیماری، سورۃ یاسین آیت نمبر 39 and 40 کثرت سے. اور انہوں نے کہا کہ خاص یہ ہے کہ خود چاندی کا ورق بنوا کے استعمال کرو. یہ اب چاندی کے ورق نقلی، پہلے ہمارے گھر کتنے اصلی ہوتے تھے، کتنا استعمال کرتے تھے یہ لوگ نا. اور چاندی کا ورق خود، اور اللہ کے نبی کی طرف سے مربع کبھی نہ ختم ہوا، چاہے وہ ہڑڑ کا ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کا ہو، چاہے کسی بھی چیز کا ہو، تو اس کو وہ استعمال فرماتے تھے. اور آپ نے پھر اس میں اعظم کے ساتھ دعا مانگا کرو. ایک صحابیہ آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہودیہ تھی اور مسلمان ہوئی، تو تمہاری نسلوں میں یہ دم ہے اور میں یہ دم کرتی ہوں. اور اس نے جب دم پڑھ کے سنایا تو وہ دعا اس کے اندر ہے لاسٹ پیج کے اوپر نا. تو صحابیہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری زوجہ کو بھی یہ دعا سکھا دو، اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں، بہت خوبصورت اللہ کے ساتھ رجوع ہے. تو یہ دعا پھر یا اللہ یا رحمان یا قدوس کے ساتھ کہہ کے، اور دیکھو اس میں اعظم یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا اس میں اعظم اللہ ہی ہے، یہ اور کسی چیز کا نام نہیں. اللہ کے ساتھ باقی نام لیا کرو جو بھی لینے ہیں نا. تو اسیب زدہ، جس کے اوپر بچارہ چلتے چلتے ایسے اچانک خراب ہو جائے طبیعت اور پٹھوں میں درد اور فلان ہو جائے. سورہ فرقان آیت نمبر 23. اور اپنے کپڑے بہت زیادہ پاک صاف ستھرے رکھیں، کوئی غلاظت والی چیز اس پہ لگے نا. اور اپنی جو تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کو پڑھیں. ایک اسیب کا بیٹھے بیٹھے کچھ لوگوں کے گھر میں آگ لگ جاتی، بیٹھے بیٹھے کپڑے پھٹ جاتے، یہ عام لوگوں کے گھر میں ہوئی ہیں بہت پرابلمس. تو یہ اسیب زدہ ہوتے ہیں، جن اور شیطانوں کے اثرات ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی کہا گیا کہ کثرت سے سورہ البقرہ لگائیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس پیسے بھی بہت ہیں، بے برکتی ہے، مقروض ہے، سستی اور کاہلی ہمارے گھر میں، ہمارے بچے. آپ نے فرمایا بسم اللہ اور آیت الکرسی کثرت سے گھر میں. اب بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہم، کام کا آغاز، اٹھتے بیٹھتے، یہ کلمہ اللہ نے حضرت آدم کو سب سے پہلے سکھایا، اتنا بڑا کلمہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کالا جادو کی ڈائگنوسس کیا ہے؟ طبیعت خراب ہونا، نیند میں جانور نظر آنا، ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا بچے کا یا بڑے کا بھی، کسی کا بھی، ریسٹ لیس، سلیپ لیس، اینگر، غصہ. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کالا جادو کے اثرات کی. مطلب کہ ساروں پہ ہوا تھوڑا تھوڑا. اس میں جو کہا گیا سورہ صافات کی آیت 1 till 12،
اور پھر دھونی ضرور دیں اس گھر میں جہاں پہ یہ والی چیزیں نظر آ رہی ہوں. اب اگر سری، تیل، گوشت، دال، پانی، زیرہ یہ گھر کے باہر گرا ہوا نظر آئے تو پلیز اس کے اوپر پانی پڑھ کے بہائیں اور اس جگہ صاف کریں، اور اس چیز کسی کو آپ خود ٹچ نہ کریں اور کسی سے کہیں کہ اس نان مسلم جو ہوتے ہیں نا وہ اٹھا اٹھا کے پھینک لیتے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا نا. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اے بندو تو میری پناہ میں آ، تو میری پناہ، تو پناہ مانگ میں تجھے اپنی پناہ میں لے لوں گا. سو ہمیں جس کا سہارا لینا ہے وہ اللہ کا سہارا لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الدجال وقنا عذاب المحيا والممات وقنا عذاب المات وقنا عذاب القبر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے پیارے پروردگار، اے مالک کل معاف کر دے، بخش دے، رحم فرما، نور عطا فرما، ہدایت عطا فرما، روشنی عطا فرما. اے پیارے پروردگار، کروڑوں لاکھوں درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ جن نے اپنی جان کھپا کے ہمارے پاس یہ دین بھیجا، شریعت بھیجی. اللہ حشر کے میدان میں حوض کوثر کے سامنے ان کے سامنے سرخرو ہونے والا بنا دے یا رب، ان کے سامنے سرخرو ہونے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے، شیطان کی شر سے محافظت عطا فرما، شر کے دروازے بند کر یا رب. ہر وہ چیز جو فائدہ دینے والی ہے آخرت میں اس کے ہمیں قریب کر دے. اللہ جو نقصان دینے والی آخرت میں اور آپ کی رضا والی ان سے ہمیں دور کر لیجیے. اے پیارے پروردگار، اے مالک، اے پیارے پروردگار، خالص نیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما. اللہ خالص نیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما. اے پیارے پروردگار، اس زبان کو پاک کر دے. اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی برا کلمہ نہ نکلوا، اللہ اس میں سے خیر کا کلمہ نکلوا، اس میں سے اچھی بات نکلوا دے. اے پیارے پروردگار یا رب العالمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، ہمیں اچھی عزت اور پردے والی موت عطا فرما. اس حال سے تو دنیا سے اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو مالک، اور ہماری زندگی کا بہترین عمل آخری عمل کر دے. اللہ نیکی اور ثواب کے راستے پہ چلا دے، اللہ نیکی اور ثواب کے راستے پہ چلا دے. اللہ خوبصورت عبادات عطا فرما، اللہ خوبصورت نماز عطا فرما، اللہ خوبصورت نماز عطا فرما. اللہ جان کنی میں آسانی پیدا کر دے. اللہم علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہ تعالیٰ عزت پردے کی موت. اللہ تعالیٰ وہ فرشتے جو تیرے مقرب فرشتے جو خوشبو والا کفن لے کے آتے ہیں. بس بڑی کامیابی انسان کی یہی کامیابی ہے اور کوئی کامیابی نہیں. میرے مالک کامیابی عطا فرما. اے پیارے پروردگار، سب کے گھروں میں رحمت، برکت، سکون، عافیت عطا فرما. نظر بد سے محافظت عطا فرما، تنگی معاش سے دور رکھنا سب کو. اللہ تعالیٰ اللہ مغفینا بحلالک عن حرامک اغنینا بفضلک عمن سواک. اللہ سب کے حلال پاک طیب کو کافی کر دے، رحمتوں کا نزول کر دے، برکتوں والے کام کروا لے. اللہ تو نے ہر ایک کو خانہ کعبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا گھر خانہ کعبہ، اللہ اس کو پاک کر دے شر سے. کوئی گندگی والا کام نہ ہو، جھوٹ سے پاک کر، ریاکاری سے پاک کر، دکھاوے سے پاک کر. اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے. اے پیارے پروردگار، برا وقت، بری گھڑی، بری موت سے بچا. اپنے حفظ و امان میں رکھ یا رب، اپنے حفظ و امان میں رکھ یا رب، اپنے حفظ و امان میں رکھ. اے پیارے پروردگار، بس اپنا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا یا رب. نہ جسمانی معذوری دینا، نہ مالی معذوری دینا، چلتا پھرتا رکھنا. اللہ چلتا پھرتا رکھنا. اللہ تعالیٰ جو ہم نے شیطانی وسوسے، اکساہٹیں، سستی، کاہلی اور غصے کا پڑا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو پاک رکھ. اللہ اس سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو پاک رکھ دے. اے پیارے پروردگار، ہمیں قلب سکون عطا فرما اور قلب سلیم عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں سکون کا نزول فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نہ ہم ظلم کریں نہ ہم ظلم کیے جائیں. اے پیارے پروردگار، کرم کر، فضل کر، مسلمانوں کو فتوحات نصیب فرما اور اللہ شریعت کا نفاذ کر دے. اللہ شریعت کا نفاذ کر دے. اللہ بہترین حاکم عطا فرما. اللہ بہترین. اے پیارے پروردگار، اپنے کن کے خزانوں سے خیر کثیر حکمت عطا فرما، فہم عطا فرما، فراست عطا فرما. اے میرے مالک، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا. اللہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا. اے پیارے پروردگار، بڑوں کا ادب کرنے والا، چھوٹوں پہ شفقت. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. کبھی نہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں بھولیں. اللہ کبھی نہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں بھولیں. اے پیارے پروردگار، تمام مشکلیں دور کر دے.
اللہ تو نے بڑا کرم کیا، بڑا کرم کیا، بڑا کرم کیا، ہمیں حق ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں کثرت سے سجود عطا فرما، اللہ تیرے سجدوں میں گرے اٹھے نہ تیری عطا بڑی ہے۔ اے میرے مالک اپنے کن کے خزانوں سے بیماروں کو شفا یاب کر دے، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، ہیپیٹائٹس، سب کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھ، صحت تندرستی عطا فرما، خوف اور خطر سے محافظت عطا فرما۔ اے پیارے پروردگار یا مسبب الاسباب، سب بچے اور بچیوں کے نکاحوں میں آسانیاں پیدا کر دے، اللہ بے اولادوں کے جھولیاں خیر و برکت سے بھر دے، بس بیٹے ان کو بیٹے عطا فرما، بس بیٹیاں ان کو بیٹیاں عطا فرما، اور اللہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر جادو اور ٹونے اور جس طرح کے لوگوں نے کالے جادو کیے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے، ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کے جادو کو زائل کر دے، اللہ ان کے جادو کھول کے دکھا دے، اللہ جن چیز پہ جادو کیا کہ وہ کھول کھول کے دکھا دے، اللہ لوگ بڑے مشکل اور بڑی پریشانی میں ہیں، اللہ ان کے دکھ درد رفع کر دے۔ اے پیارے پروردگار میں نے دیکھا ان لوگوں کو، اللہ ان کی کرم کر دے، اللہ فضل کر دے، اللہ تعالیٰ جتنے ڈپریشن کے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشی اور خوشحالی میں سب تبدیلیاں لے، اللہ تعالیٰ اس گروہ کو، دین کے گروہ کو بڑا کر دے، یا رب اس دین کے گروہ کو بڑا کر دے، اللہ ہمیں اپنے خامدوں کی اطاعت عطا فرما اور جڑنے والا بنا، اللہ بچیاں ان کی نسلوں میں سے خیر نکال اور اپنے خامدوں کو اپنا خدا ماننے والا بنا، کہ سجدہ ہوتا تو ان کا ہوتا، اللہ ان کے پیچھے چلنے والیاں بنا دے، اللہ ہر گھر میں یہ خیر و برکت عطا فرما، یا رب جتنے بھی لوگ اس کام میں معاون و مددگار ہیں اللہ تعالیٰ امانت ہے ان کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کے وقت، مال، اولاد میں برکت عطا فرما اور خاتمہ بالخیر کر، اور جو ہمارے پیار اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ خاص خصوصی ڈاکٹر نظامی اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اور ان کی روح اپنے سارے معاملات کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اور اللہ اس کام کے بہترین وارث ہمارے بعد عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین ثم آمین۔